السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سبسکرائبر اور اسٹوڈنٹس کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر کے حوالے سے ہے، جس میں سیکنڈ ایئر کے گیس اور پیپر پیٹرن اور پیئرنگ اسکیم آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم نے آج کے اپنے اس لیکچر کے لیے، اپنی اس ویڈیو کے لیے جن کی خدمات لی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ استادوں کے استاد پروفیسر محمد رمضان ساجد صاحب ہماری آج کی اس ویڈیو میں مہمان ہیں، تو آئیے بلا تاخیر میں آپ کو پروفیسر رمضان ساجد صاحب سے ملواتا ہوں، اور آج کی اردو کے پیپر پیٹرن اور پیئرنگ اسکیم کے ساتھ ساتھ ہم امپورٹنٹ آپ کے ساتھ گیسٹ بھی سیکنڈ ایئر کے شیئر کریں گے۔ تو سر کو آپ سب کی طرف سے بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں، اور بلا تاخیر ہم سیکنڈ ایئر کے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری جو اس ویڈیو کا مقصد ہے، اردو سیکنڈ ایئر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جو بچوں کے نمبروں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے سیکنڈ ایئر کا، اردو پارٹ 2، یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں 20 نمبر کا آپ کا آبجیکٹیو ہے، جس میں 5 نمبر آپ کو آپ کی کتاب سے دیے جاتے ہیں، یعنی آپ کی انشائیہ طرز، آپ کی ٹیکسٹ بک سے 5 ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے۔ مطابقت کے اصول، یعنی کہ مطابقت کے اصول وہ بتائیں گے۔ 5 نمبر آپ کو رموز اوقاف میں سے آئیں گے، اور 5 نمبر کے آپ کو امدادی افعال آئیں گے۔ یوں آپ کا 20 نمبر کا یہ آبجیکٹیو پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ اگر ہر آپشن کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ آپ اس میں پورے نمبر لے پائیں گے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے اشعار کی تشریح۔ اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں یہ ہے کہ آپ کو جو نمبروں کی ڈیویڈیشن ہوگی وہ 1+1+8، یعنی ایک نمبر نظم کا نام، ایک نمبر مصنف کا شاعر کا نام، ایک نمبر شاعر کا نام، اور 8 نمبر کی تشریح ہے جو کہ آپ کو ایک ہی نظم کی تشریح سے دی جائے گی۔ جو آپ کو ایک ہی نظم سے 2 شعر آئیں گے، دونوں کی تشریح آپ نے ایک ساتھ کر دینی ہے۔ یوں آپ کے 8 نمبر کی تشریح ہو جائے گی، اور 1 نمبر کا آپ کا شاعر کا نام۔ اور ہم نے یہ کچھ نظمیں اوپر شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ، یہ نظمیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جس میں یہ حمد ہے: خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اسلامی مساوات، آدمی نوجوان سے خطاب، اور تغیر۔ یہ وہ نظمیں ہیں جو آپ کو اشعار کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو اسی کویسچن کا، یعنی سوال نمبر 2 کا جو پارٹ 2 حصہ آئے گا وہ ہوگا غزل۔ غزل کے اشعار کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ جو نمبروں کی ڈیویڈیشن ہوگی وہ 1+3+3+3، یعنی کہ 10 نمبر کا یہ بھی کویسچن ہے، لیکن اس میں 1 نمبر شاعر کا نام ہوتا ہے، اور 3 اشعار آئیں گے۔ ہاں، وہ بھی اشعار تینوں ایک ہی غزل سے آئیں گے، کسی ایک غزل سے وہ تینوں اشعار دے گا، تینوں کی آپ نے تشریح علیحدہ علیحدہ کرنی ہے، تینوں کی تشریح آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنی ہے۔ یوں یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال یہ بھی مکمل ہو جائے گا، اشعار کی تشریح، کہ کس طرح آپ نے اشعار کی وہ تشریح کرنی ہے۔ شاعر کے نام کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے ہر شعر کو اپنے انداز کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ کو صحیح، یعنی بالکل آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ جو میں ریفرنس شعر لکھ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ لکھ دیجیے گا، ادروائز بیٹا نہ لکھیے گا، کیونکہ جب چیکر پیپر دیکھتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپ کے لکھے ہوئے مارکر پر جاتی ہے، جو کہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شعر غلط ہوا تو وہ بیڈ امپریشن پڑے گا۔ ہاں، کوشش کریں کہ اگر آپ کو صحیح شعر آتا ہے ریفرنس کا تو وہ ضرور لکھیں، اور شعر کی لینتھ آپ کی ایک شعر کی لینتھ 1.5 سے 2 پیج سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ میں کچھ غزلیں ہم نے دی ہیں آپ کو یہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے۔ اس میں خواجہ میردرد کی پہلی غزل بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ اچھی طرح تیار کر لیجئے گا۔ مرزا غالب کی غزل نمبر 2 یہ اچھی طرح تیار کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی غزل نمبر 1 اور 2، اور اس کے علاوہ ناصر کاظمی کی غزل نمبر 1 ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر شعر کی تشریح بڑے مؤثر انداز میں بہترین طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو نمبر لینے میں دقت پیش نہ آئے۔ ہاں، اس کے علاوہ بیٹا آپ کا سوال نمبر آتا ہے 3، جو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے۔ بچے اس میں غلطی بھی کرتے ہیں، تو بیٹا غلطی کریں گے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے
جو اہم اسباب وہ پیراگراف اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ کو بورڈ کے پیپر میں 2 پیراگراف دیے جائیں گے، جس میں سے ایک آپ نے چوز کرنا ہے اپنے لیے جو آپ کو آسانی ہو۔ اس میں سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ متن، پھر آپ لکھیں گے سبق کا عنوان، پھر آپ لکھیں گے مصنف کا نام، پھر آپ کو سباق دیں گے۔ سبق کا نام 1 نمبر ہوگا، مصنف کا نام 1 نمبر ہوگا، اور 3 نمبر ہوں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کی جو آپ کی لینتھ ہے وہ ایٹ لیسٹ 10 سے 12 لائنز کی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 10 سے 12 سطور پر مبنی آپ کا سیاق و سباق ہوگا، وہ 3 میں سے 2 یا 3 نمبر آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہ آئے گی تشریح۔ اب تشریح کے اندر آپ نے اسی پیراگراف، کیونکہ سیاق و سباق مطلب یہ ہے آگے اور پیچھے، سیاق کا مطلب ہے پیچھے، سباق کا مطلب ہے آگے، یعنی آگے اور پیچھے کا حوالہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے، وہ بیان کر کے پھر آپ تشریح کریں گے۔ یوں آپ کا 15 نمبر کا جو سوال ہے آپ کو 13-14 نمبر آسانی سے دے جاتا ہے۔ یہ آپ اس سوال میں آپ اتنی آسانی سے نمبر لے سکتے ہیں۔ میں نے کچھ اسباق آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ سیاق و سباق کے حوالے سے، جس میں تشکیل پاکستان ہے، نواب محسن الملک ہے، محنت پسند، خردمند، مواصلات کے جدید ذرائع، ہوائی، مولانا ظفر علی خان اور ایک سفر نامہ۔ ان کے آپ نے اچھے طریقے سے پیراگراف کو دیکھنا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال آتا ہے بیٹا خلاصے کا۔ خلاصہ بھی بڑی اہم چیز ہے آپ کے پیپر کے اندر، ایک اہم پوائنٹ ہے جو 10 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر مصنف کا نام ہوتا ہے اور 9 نمبر آپ کے خلاصے کے ہوتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو اوپر سوال کا نمبر لکھیں گے، سوال کا نمبر لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے خلاصہ، سبق کا عنوان، دین آپ مارکر سے ہی مصنف کا نام لکھیں گے، پھر آپ خلاصے کا آغاز کر دیں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے، آپ ہر پیراگراف کو دیکھیں گے تو ہر پیراگراف کے چند پوائنٹس اگر آپ بنا لیں گے اپنے مائنڈ کے اندر، پیپر کے اوپر نہیں، تو وہ آپ اسی پیراگراف کے پوائنٹس کو اگر آپ ایکسپلین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ ایک اچھا خلاصہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ سبق جو دیے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں: مناقب عمر بن عبدالعزیز، نواب محسن الملک، پہلی فتح، مولانا ظفر علی خان، اکبری کی حماقتیں اور دستک۔ یہ ایسے اسباق ہیں جن میں سے 2 خلاصہ جات وہ لازمی دے گا، ایک کی آپ کے پاس چوائس ہوگی بیٹا، ایک آپ کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے نظموں کا خلاصہ۔ اب نظم کا خلاصہ جو ہوتا ہے اس یہ ہوتا ہے 5 نمبر کا، جو لازمی کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہی نظم آئے گی، اس میں آلریڈی اس نے شاعر کا نام دیا ہوتا ہے، وہ لکھے گا کہ اس شاعر کی، جیسے اسلامی مساوات ہے، وہ کہتا ہے جی مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، تو خلاصے کی لینتھ بیٹا 10 سے 15 لائنز کے اندر آپ مکمل کر دیں گے۔ یہ ایک آپ کا اگلا کوشچن ہوگا جو نظم کا خلاصہ ہوگا، جس میں اب کچھ نظمیں میں نے دی ہیں آپ کو آپ کے خلاصے کے لیے: نعت، ایک کوہستانی سفر کے دوران، سراغ رہ رو اور اسلامی مساوات۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم سوال آتا ہے، وہ ہوتا ہے خط اور آپ بیتے میں آپ کو وہ چوائس دے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز پر گرپ ہے، کہ آپ کون سی چیز زیادہ اچھی لکھ سکتے ہو، یا کس چیز پر آپ کو گرپ حاصل ہے اور آپ وہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ چونکہ خط ہے، خط میں آپ نے صرف اس کے پیٹرن کا ہی دھیان رکھ لیا تو نمبر آپ کے پورے ہو سکتے، جس میں وہ آپ لکھتے ہیں امتحانی مرکز کے بعد تاریخ، پھر آپ نے القابات کی طرف آنا ہے کہ خط لکھنا کس کو ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہم عمر ہے، کون ہے، اس حوالے سے آپ خط لکھیں گے۔ تو یوں آپ کا جو خط ہے: القاب، پیارے ابا جان، محترم ابا جان، پیاری والدہ محترمہ، محترمہ امی جان، پیاری بہن، محترم چچا جان، پیارے بھائی، چھوٹے بھائی، جس طرح بھی آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، القابات کا اس میں ایک اہم رول ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا آ جائے گا۔ پھر آپ آتے ہیں السلام علیکم، آپ السلام علیکم کے بعد اپنے خط کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یوں آپ کے 1 نمبر امتحانی مرکز، 1 نمبر آپ کا اس کا تاریخ کا، 1 نمبر آپ کے لقب کا، اور باقی جو آپ کے 5 نمبر ہیں وہ آپ کے نفس مضمون کے آئیں گے، جو آپ سے خط پوچھا گیا ہے آپ اس کا لکھتے ہیں۔ نیچے پھر آپ جاتے ہیں والسلام کی طرف، والسلام کا 1 نمبر ہوگا اور 1 نمبر ہوگا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا جو بھی آپ نیچے لکھنا چاہیں گے۔ یوں آپ کے یہ نمبروں کی ڈیوائیڈیشن ہے، جس سے آپ کا جو خط ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب کچھ میں نے خطوط آپ کو دیے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس میں اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھنا ہے کہ ہمارے شہر میں جو ٹریفک کے حادثات ہے اس میں کچھ روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے۔ کالج میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمی میں حصہ لینے کی تلقین کے حوالے سے خط لکھیں گے۔ والد کے نام خط امتحان کی تیاری کے لیے کہ میری تیاری ابا جان بہت اچھی جا رہی ہے۔ بڑے بھائی کے نام خط اپنے مستقبل کے عزائم سے آگاہ کرنے کے لیے کہ میں نے بڑا ہو کر
क्या बनना है। दोस्त की वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए खत, वालिद के नाम तालीमी कारकर्दगी पर वजाहत का खत, हॉस्टल के मामूलात के बारे में अपने वालिद के नाम खत और अपने उस्ताद मोहतरम के नाम शुक्रिया अदा करने का खत कि आपने मुझे ज़िंदगी के अहम मुकामात पर या अहम मकासद में कामयाब करने में एक अहम किरदार अदा किया। उसके बाद आपको बेटा आबिती है, चूँकि आबिती और ख़त में चॉइस होती है इसलिए आप इसमें दोनों में कोई एक चूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ आबिती भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आबिती की लेंथ 2.5 से 3 पेज की होनी चाहिए, 10 नंबर की होती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आप पहले देखें आबिती किसकी दी गई है, आप उस आबिती के पॉइंट्स को लें, मेजर चीज़ को लें कि वो चीज़ बनी किससे है, उसके बाद फिर आप उसकी तरफ आएँ। यूँ आपकी आबिती जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में हो जाएगी। अब कुछ आबितियाँ मैंने आपके साथ बेटा शेयर की हैं, ये देख लीजिएगा। एक दरख्त की आबिती, किताब की आबिती, 10 रुपए के नोट की आबिती, गुलाब के फूल की आबिती और कुर्सी की आबिती और एक कलम की आबिती। ये आपकी कुछ आबितियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है, वो आता है आपके मज़ामीन का। आपको इम्तहान के अंदर जब उर्दू का पेपर दिया जाएगा इसमें 3 मज़ामीन आएंगे, 3 में से एक मजमून आपने हल करना है। आपके पास चॉइस होगी, 3 टॉपिक होंगे, एक लेना है। अब आपने कौन सा टॉपिक लेना वो आपको बेटर पता है कि ये मुझे इसमें मुझे ग्रिप है, मैं अच्छी तरह इसको कर लेता हूँ या कर लूँगी, जो भी बेटा। उसमें बेटा ख़ास तौर पर ख्याल रखना कि जब मजमून का आगाज़ हो तो आपने कोशिश करनी है कि मजमून का पहले तो एक पेज पे तारुफ हो बगैर किसी हेडिंग के। वैसे भी मजमून में किसी भी किस्म की कोई हेडिंग अलाउ नहीं होती, तो इसलिए आप लोगों ने भी उसके अंदर हेडिंग नहीं दी। आप मजमून को लिखेंगे और मजमून के अंदर अगर आपके पास किसी हदीस का तर्जमा है, किसी आयत का तर्जमा है या किसी का कोई रेफरेंस शेयर है, अगर आप वो लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, उसके आपके नंबरों में इजाफा हो सकता है। मजमून की लेंथ 7 से 8 पेजी से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका 20 नंबर का मजमून है। और कोशिश करनी कि जब आप मजमून सॉल्व करें तो पेपर के एंड पे, यानी जब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अशार की तशरीह मजमून से पहले करें, उसके बाद मजमून करें, बाकी शॉर्ट सारे क्वेश्चन उससे पहले कर लें, अशार से पहले, और बाद में फिर मजमून करें। मजमून के लिए आपके पास 45 से 50 मिनट लाजमी बचने चाहिए और वो आपने हर हाल में बचाने हैं। तो जितना लेंथी मजमून होगा, जितना अच्छा लिखा होगा, उसमें आपने अगर मजमून अशार लिखे होंगे, रेफरेंस के कोटेशंस लिखी होंगी, किसी का कॉल दर्ज किया होगा मार्कर के साथ नुमाया करके, तो यकीनन आप बड़े अच्छे नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। अब उसमें मैंने कुछ बेटा मजमून आपसे शेयर किए हैं जिसमें मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, उर्दू ज़ुबान, मेरी पसंदीदा शख्सियत, मखलूत तालीम, समाजी बुराइयाँ और उनका सद्देबाब, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, दहशत गर्दी, कौमी तरक्की में तलबा का किरदार, इत्तेहाद आलम इस्लाम, गदागरी, मेहनत की अजमत, वक्त की पाबंदी, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। एक ये मजमून है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये वो मज़ामीन है, होप इंशाअल्लाह इसमें से एक दो या 3 आपको लाजमी आ जाएंगे पेपर में। तो आप बेटा इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। ओके, जल्ला हाफिज़। जी अज़ीज़ तलबा, ये थे आपके सेकंड ईयर की उर्दू के पेपर के हवाले से गेस आपके साथ जो शेयर की है। सर ने बड़ी तफसील के साथ आपको सारी चीज़ें समझाई हैं कि पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी और पेपर पैटर्न के हवाले से भी डिस्कशन हो चुकी। अभी वीडियो का हमारा दूसरा हिस्सा पेपर प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो रही है तो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से हम अलग से अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल प्रोफेसर अरशद भट्टी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम इससे पहले इंग्लिश के गेस्ट पेपर भी शेयर कर चुके हैं सेकंड ईयर के, और आइंदा आने वाले भी तमाम पेपर्स में हम लोग सीनियर प्रोफेसर्स की ज़ेर निगरानी गेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं और आप लोगों के सामने उनका जो 15-20 साल का, 25 साल का, 30 साल का जो तदरीसी तजर्बा है उसकी रोशनी में वो आपके सामने कुछ गुजारिशात और आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब से इसको शेयर भी कीजिएगा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।